السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سسٹر سوال پوچھتی ہیں کہ میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ سنا تھا کہ اگر اٹیچ واش روم کے ساتھ وضو کی جگہ ہو، مثال کے طور پر ایک ہی جگہ پر باتھ روم ہو اور ساتھ ہی اس کے بیسن لگا ہوا ہو، تو وہاں پر وضو نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر وضو نہ کیا جائے، بلکہ گھر میں کوئی اور جگہ ہو تو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گھر میں ایسی کوئی اور وضو کے لیے جگہ موجود نہ ہو اور اٹیچ باتھ میں ہی وہاں ہی بیسن لگا ہو، تو کیا پھر وہاں وضو ہو جائے گا؟ میری بہن، بالکل وضو ہو جاتا ہے۔ جو اٹیچ باتھ کے ساتھ بیسن لگا ہوا ہے وہاں پر وضو ہو جائے گا، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر وضو کرنے کی بجائے گھر میں کوئی اور اگر جگہ ہے، کوئی ٹوٹی یا کوئی اور لوٹا وغیرہ موجود ہے، تو وہاں پر صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر وضو کر لیا جائے۔ کیونکہ یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر واش روم میں کس طرح وہ بسم اللہ پڑھے گا۔ واش روم میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جب اٹیچ باتھ ہوگا، وہاں ہی بیسن لگا ہوگا، تو پھر جب آپ واش روم میں جائیں گے تو اس سے پہلے جو دعا پڑھیں گے آپ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جب آپ دعا پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ چاہے غسل کریں، استنجا کریں، جو بھی قضائے حاجت ہے وہ کریں گے، اور پھر جب اس کے بعد آپ وضو کریں بیسن میں، تو پھر نئے سرے سے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شروع میں آپ واش روم میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت آپ نے دعا پڑھی تھی، تو اس میں بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، تو انشاءاللہ وہی بسم اللہ آپ کو کفایت کر جائے گی، الگ سے پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی اور جگہ موجود ہے تو وہاں پر وضو کر لیا جائے، لیکن اور جگہ نہ ہو تو پھر وہاں پر ہی اسی اٹیچ باتھ میں ہی بیسن میں ہی وضو کیا جا سکتا ہے، اور وہ وضو انشاءاللہ درست ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔